بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی بابا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اربعۃ الخاص والعام والمشترک والمؤول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تقسیم انواع نظم کے انواع کے اقسام کے بیان میں ہے وضع کے اعتبار سے کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہے یا کثیر معنی کے لیے ہے۔ پہلی تقسیم اس اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی نظم کی، یعنی میرا مطلب ہے اس اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ جی بابا جی فٹو۔ پہلی تقسیم نظم کے پہلی تقسیم ہے نظم کے اقسام باعتبار وضع کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہے یا کثیر معنی کے۔ اس اعتبار سے نظم کی قرآن پاک کے الفاظ کی 4 قسمیں: خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ اور یعنی وجوہ نظم 4 ہیں، یعنی خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ اور وہ 4 ہیں یعنی خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ اور وہ 4 ہیں یعنی خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ وجہ حسب جی۔ لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر فإن كان الأول، فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام وإن كان الثاني، فإما أن يترجح أحد معانيه بالتعبيد فهو المؤول، وإلا فهو المشترك فالمؤول۔ بس وجہ اثر جی کیا ہے؟ وجہ اثر کہ لفظ یا تو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، مراد باعتبار وضع کے، مراد اما یدل اے بالوضع، لفظ باعتبار وضع کے یا تو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے یا ایک سے زیادہ معانی پر دلالت کرتا ہے۔ 2 صورتیں ہوگی۔ اگر لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر ایک معنی پر دلالت علی الانفراد عن الافراد کرتا ہے، یا اشتراک کے افراد کے درمیان اشتراک کے اعتبار سے کرتا ہے، یا سمجھیے جی پورا ہم خاص پڑھے وہ ساری گل کہ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے باعتبار وضع کے ایک معنی پر یا اکثر پر۔ اگر ایک معنی پر توجہ، اگر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر انفراد عن الافراد کے طریقے پر دلالت کرتا ہے یا مع الاشتراک بین الافراد کے طریقے پر دلالت کرتا ہے۔ سمجھیے جی اگر ایک معنی پر دلالت کرے اور علل انفراد عن الافراد کے طریقے پر دلالت کرے تو یہ خاص ہے، اور اگر مع الاشتراک بین الافراد کے طریقے پر دلالت کرے تو یہ عام ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ لفظ باعتبار وضع کے اکثر معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے معنی میں سے کوئی معنی تعویل کے سبب سے ترجیح پا چکا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی ایک معنی تعویل کے سبب سے ترجیح پا چکا ہے تو یہ مؤول ہے، اور اگر بچے کچو پہ ہے تو یہ مشترک ہے۔ گل سمجھیے جی؟ ہاں جی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ باعتبار وضع کے ایک معنی پر دلالت کرے گا یا اکثر معنی پر دلالت کرے گا،
اگر لفظ باعتبار وضع کے ایک معنی پر دلالت کرے تو یہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا یہ آگے دلالت کرے گا انل ان علل انفراد انل افراد یا دلالت کرے گا معنی اشتراک بین افراد۔ افراد اگر لفظ دلالت کرے ایک معنی پر بس وہ دلالت کرے علی افراد انل افراد پر تو یہ خاص ہے، اور اگر علل انفراد انل افراد تو یہ خاص ہے، اور اگر دلالت کرے معنی اشتراک بین الافراد تو یہ عام ہے۔ اور اگر لفظ دلالت کرے وضع کے بعد سے کئی معنی پر تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا ہے کہ اس کے معنی میں سے کوئی معنی تعویل کے ذریعے ترجیح پائے گا، یا تعویل کے ذریعے اس کے معنی میں سے کوئی معنی اگر تعویل کے ذریعے کوئی معنی ترجیح پا گئے تو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ جس کے معنی کئی ہیں اس ایک معنی کی نظر سے اس کا نام مؤول ہے۔ اگر ترجیح نہیں پائی تو سب معانی کی نظر سے اس کا نام مشترک ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجہ ہے قاعدہ عام خاص کے آگے تعریفیں آنی ہیں، پھر ساری بات ہو۔ انفراد کیا ہوتا ہے، اشتراک بین افراد کیا ہوتا ہے، پیچھے پڑھے اصول چاچی پھر گوار ہے انشاءاللہ جی۔ اس لیے کہ لفظ یا یہ کہ دلالت کرے گا نال جوڑ دو بیتبار وضع کے معنی واحد پر یا اکثر پر، بس اگر ہے اول یعنی بیتبار وضع کے معنی واحد پر دلالت کرتا ہے لفظ، تو پس یا یہ کہ دلالت کرے گا لفظ انفراد پر افراد سے، یعنی اوندا جڑا معنی ہے وہ ایکو ہی فرد ہے، جویں راجولن، پس یہ خاص ہے۔ یہاں یہ کہ دلالت کرے گا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، اس اشتراک سے مشترک کا وام نہ لینا، وہ آگے آ رہا ہے۔ جیسے رجال معنی اس کا موضوع ایک ہی ہے پورا، لیکن ان دے وچ کم از کم 3 رجل نے، اے مطلب۔ اور اگر ثانی یہ مطلب دلالت کرتا ہے کس پر؟ اکثر پر، پس یا یہ کہ ترجیح پا جائے گا اس کے معانی میں سے ایک تعویل کے ساتھ، پس وہ مؤول ہے، پس وہ مشترک ہے۔ اس لیے کہ لفظ یا یہ کہ دلالت کرے گا باعتبار وضع کے ایک معنی پر یا اکثر معنی پر، پس اگر ہو اول، پس یا یہ کہ دلالت کرے گا افراد انفراد پر افراد سے، پس یہ خاص ہے۔ یا یہ کہ دلالت کرے گا افراد کے درمیان مع الاشتراک، پس یہ عام ہے۔ اور اگر دلالت کرے اور اگر ہو ثانی، پس یا یہ کہ ترجیح پائے گا اس کے معنی میں سے ایک تعویل کے ساتھ، پس یہ مؤول ہے، وگرنہ پس یہ مشترک ہے۔ اس لیے کہ لفظ یا یہ کہ دلالت کرے گا باعتبار وضع کے ایک معنی پر یا اکثر پر، پس اگر ہے اول، یا یہ کہ دلالت کرے گا انفراد پر افراد سے، پس یہ خاص ہے۔ یا یہ کہ دلالت کرے گا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، پس یہ عام ہے۔ اور اگر ہو ثانی، پس یا یہ کہ ترجیح پائے گا اس کے معنی میں سے ایک تعویل کے ساتھ، پس وہ مؤول ہے۔ ترجیح پائے گا اس کے معنی میں سے ایک تعویل کے ساتھ نہیں، ایک ترجیح کس طرح پائے گا؟ تعویل کے ساتھ، اس کے معنی میں سے ایک تعویل کے ساتھ، ایک تعویل کے ساتھ۔ کمال ہے یار۔
فالمؤول في الحقيقة أنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة وإن كان مفعول فعل التعبير مفعولا فعل التعبير الذي من شان المجتهد. بس سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب جواب دو طرح سوال جس اس بار دھیان کرے اوکھن تھوڑا جی بسم اللہ. سوال یہ ہے جو ابھی آپ نے تقریر سمجھی ہے وجہ سے، جی جی وہ یہ ہے کہ لفظ کی وضع ہو کئی معنی کے لیے، جی جی یہ لفظ مشترک ہے. جی جی پھر اگر اس کے کئی معانی میں سے ایک معنی ترجیح پا جائے، جی بھائی ایتھے اے مراد ہے، جی جی تو اب اس لفظ مشترک کو مؤول کہتے ہیں. جی تو اس تقریر سے یہ سمجھ آیا مؤول کوئی علیحدہ قسم نہیں ہے، مشترک ہی ہے. اگر کوئی ایک معنی ترجیح پا گیا، توجہ ذرا، ترجیح پا گیا، اسی لفظ عین کا نام مؤول ہے. جب تک کوئی معنی ترجیح نہ پائے اس عین کا نام مشترک ہے. تو پھر مؤول جو ہے وہ مشترک کا بچہ ہوا. مؤول کہ نہ ہوئی، جب قسم ہوئی تو حالانکہ تقسیم ہو رہی ہے اور چاروں قسمیں آپس میں ہیں، تو اس تقسیم کا تو مطلب ہے کہ عام خاص مشترک مؤول آپس میں مقابل ہے، قابل ہے. کیونکہ ایک مقسم کے اقسام آپس میں مقابل ہوتے ہیں، لہذا مؤول مشترک کا مقابل ہے. تو حالانکہ یہ تو اس کا فرد بن رہا ہے، اس کا مقابل تو نہیں بن رہا. تو قسمیں تو پھر تین بنی. جو تیسری ہے مشترک، اس کی آگے دو صورتیں نکل آئی ہیں کہ تعویل پا گیا ہے، نہ تعویل ہو گئی ہے، ایک معنی ترجیح پا گیا ہے، تو اسی مشترک کا نام مؤول رکھیں گے. اگر ترجیح نہیں پائی تو یہ مشترک رہے گا. تو یہ چوتھی قسم تو نہ بنی. قسم تو وہ تھی جو مد مقابل ہو. تو مؤول مشترک کا مد مقابل تو نہیں ہے جی. تو چار قسمیں کیسے بنی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ طریقے کے لفظ اگر کئی معنی پر دلالت کرے تو پھر اس میں اس کے معنوں میں سے کوئی معنی تعویل کے ذریعے ترجیح پا جائے تو یہ مؤول ہے. نا، کئی معنوں پر دلالت کر تو یہ مشترک ہے. مشترک ہے. پھر اگر ترجیح پا جائے، ترجیح پا جائے تو یہ مؤول ہے. اگر ترجیح نہ پائے تو یہ مشترک ہے. تو جو قسمیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ آپس میں مقابل ہوتی ہیں، مقابل ہوتی ہیں، جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہے نا مؤول جو ہے مؤول یہ مشترک کی قسم بن رہی ہے. تو یہ تو اس سے جو مشترک کا مقابل تو نہ قابل ہوا، تو نہ ہوئی، مشترک کا قابل تو نہ ہوئی. مقابل نہ ہوا. تو یہ تو اس کا قسیم نہیں ہے بلکہ قسم بن گئی. کس کا؟ مشترک کا مشترک کا قسیم نہیں ہے بلکہ مشترک کی قسم بن گئی. قسم بن گئی. کیونکہ ایک مقسم کے بچے مقسم کے اقسام ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہوتے ہیں. قسیم یعنی مد مقابل. مقابل ہوتا ہے. تو یہ تو مشترک کا قسیم قسیم نہیں ہے. نہیں ہے کہ بنا. نہیں. اس کا جواب دیا ہے تو جو کرے جی. جواب یہ ہے کہ مؤول بایمانہ جی کہ لفظ کی وضع ہے کئی معنوں کے لیے لیکن ایک معنی ترجیح پا چکا ہے. جی یہ تعریف. جی جی اور لفظ کی وضع ہے کئی معانی کے لیے اور کوئی معنی ترجیح نہیں پا چکا. جی یہ دونوں باتیں مد مقابل ہیں. جی جی یہ دونوں باتیں مقابل. مد مقابل ہیں. جی جی کہ کوئی نہیں. جی جی توجہ کرو. لفظ کی وضع ہے کئی معانی، اجے نہ نہیں رکھنا. لفظ کی وضع ہے کئی، ایک منٹ، کئی معانی کے لیے اور ان معانی میں سے ایک تعویل کے ذریعے ترجیح پا چکا ہے. یہ جو ایک معنی ہے اس لفظ کی وضع اس کے لیے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مشترک کی ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہوتی ہے. تو وضع ہے لفظ کی اس معنی کے لیے. اور تعریف پوری کیا ہے کہ لفظ کی وضع کئی معانی کے لیے اور ان میں سے ایک معنی تعویل کے ذریعے ترجیح پا گیا ہے. تو اس لفظ کو مؤول کہتے ہیں.
لفظ کی وضع کئی معانی کے لیے اور کوئی معنی بھی ترجیح نہ پائے تو اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں. ترجیح پائے ترجیح نہ پائے جمع ہو سکتے ہیں. نہیں. لہذا آپس میں مد مقابل ہے، آپس میں مد مقابل ہے. ہاں جی شامل. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے یہ اس طرح ہے کہ لفظ جواب یہ ہے کہ آپس میں آپ یہ معول مشترک کی قسم نہیں ہے، اس کا قسیم اس کا ہے، قسیم ہے. مد مقابل ہے. وہ اس طرح کہ معول کون ہوتا ہے، مشترک کون ہوتا ہے. ایک تو شاہ جی بقاعدہ کو تعریف آوے وہ تو آوے گنے تھے. سوال کا جواب ہے کہ لفظ کی وضع کئی معانی کے لیے اور ایک معنی ترجیح پا جائے تعبیر کے سبب سے، یہ لفظ یہ معول لفظ ہے. معول ہے. لفظ جی جی. اب یہ جس معنی جو ترجیح پا گئے اس کا موضوع ہے کہ نہیں جی جی ہے. ہے؟ یہ بیتبار وضع کے ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور اگر ترجیح نہیں پا گیا پائے تو یہ مشترک ہے. اب دیکھیں معول میں کیا ہے کہ معانی میں سے ایک معنی ترجیح پائے، مشترک کیا ہے جی جی. اب یہ دونوں پائے اور نہ پائے مقابل ہے. دوسرا سوال یہ ہے، پھر کٹھا ترجمہ کر لو. دوسرا سوال یہ ہے کہ تعویل جی جی معول کا فعل ہے، جی. تعویل معول کا ہے. اور وہ مجتہد ہے. جی جی. تعویل تعویل معول کا ہے. تعویل کرنا یہ کس کا فعل ہے معول کا ہے. اور وہ کون ہے؟ مجتہد ہے. مجتہد ہے. وہ کون ہے؟ مجتہد ہے. مجتہد ہے. جی جی گل سمجھیے جی. جی جی. وہ کون ہے؟ مجتہد ہے. تو پھر یہ تو مجتہد کا مفعول ہوا. جی جی. کیا ہوا؟ مجتہد کا مفعول ہوا. یہ ان چار قسموں میں سے ایک قسم تو نہ بنی. جی جی. یہ تو لفظ کی قسمیں ہیں. جی جی. یہ تو لفظ اور معول فعل تعویل کا مفعول ہے. جی جی. معول فعل تعویل کا مفعول ہے. یعنی تعویل ہوئی تو یہ وجود میں آیا کہ کوئی نہیں. اور تعویل کس نے کی ہے؟ مجتہد نے کیا ہے. تو معول فعل تعویل کا مفعول ہے جی جی. اور فعل تعویل مجتہد کی ہے. لہذا معول کا مفعول ہے. معول نہ کہ اور یہ جو چار قسمیں یہ کس کی قسمیں؟ لفظ کی قسمیں. یہ سوال ہے جی. ہاں جی شاباش جی. سوال ہے کہ یہ جو قسمیں کی ہیں یہ تو لفظ کی قسمیں ہیں، لیکن معول جو ہے یہ فعل تعویل کا مفعول ہے. اور فعل کیونکہ تعویل نا مطلب ہے کہ تعویل ہوئی تو معول وجود میں آیا. وجود میں آیا. اور تعویل کس نے کی ہے؟ معول نے کی ہے. معول نے کی. تو یہ معول جو ہے معول کا مفعول ہے، نہ کہ نہ کہ یہ لفظ کی قسم ہے. اس کا جواب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معول فعل تعویل کا مفعول ہے اور فعل تعویل مجتہد کرتا ہے. لیکن یہ جو معول ہے جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی کے لیے اس کی وضع ہے کہ کوئی نہیں. تو یہاں تقسیم تو بیتبار وضع کی ہو رہی ہے. بیتبار وضع کی ہو رہی ہے. ہاں جی شاباش جی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ معول جو ہے یہ فعل تعویل کا جو ہے اگرچہ یہ مفعول ہے فعل تعویل کا اور فعل تعویل معول کا فعل ہے، لہذا معول جو ہے وہ معول کا مفعول ہوا. لیکن یہ جو معول ہے لفظ معول اس کی وضع معنی کے لیے ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں تقسیم کس اعتبار سے؟ وضع وضع کے اعتبار سے کہ نظم دال علل بالوضع معنی ایک بار یا کثیر پر، اس اعتبار سے تو یہ دال ہے کہ کوئی نہیں ہے. گل پس معول فی الحقیقت محض وہ ہو مشترک کے اقسام سے ہے. مشترک کے اقسام سے ہے. وہ مشترک وہ مشترک جو دلالت کرتا ہے. جو دلالت کرتا ہے شاہ جی کس پر؟ معنی پر. طلبہ کو شرط کے لیے اشد کے لکھے دلہ معنی کا سیدھا بنا. یہ مطلب یہ فلور دیکھی دینا جی. دلالت کرتا ہے دلالت کرتا ہے معنی کثیر پر معنی کثیر پر صیغت اور صیغہ اور لغت کے اعتبار سے. کے اعتبار سے. تو لہذا جس طرح مشترک دلالت کرتا ہے معنی پر وضع کے اعتبار سے، معول بھی دلالت کرتا ہے معنی پر وضع کے. وضع کے. تو لہذا یہ قسم بن گیا. کیا بن گیا؟ قسم بن گیا. اگرچہ معول فعل تعویل کا مفعول ہے. فعل تعویل کا مفعول ہے. ارے وہ مفعول ترکیبی نہیں ہے.
تعویل کی تو مؤول وجود میں آیا، یہ مطلب ہے۔ وہ تعویل وہ تعویل جو مجتہد کی شان سے ہے۔ مجتہد کی شان سے ہے۔ چلو جی شاہ جی۔ بس مؤول فی الحقیقت ماض وہ مشترک کی اقسام سے ہے، وہ مشترک کے دلالت کرتا ہے صیغہ معنی پر باعتبار صیغہ کے اور باعتبار لغت کے، اگرچہ ہے مفعول فعل تعبیل کا وہ فعل تعبیل جو مجتہد کی شان سے ہے۔ شبہ شبہ بس شبہ۔ مؤول فی الحقیقت ماض وہ مشترک کے اقسام سے ہے، مشترک کے اقسام سے ہے، وہ مشترک جو دلالت کرتا ہے معنی کثیر پر صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، اور لغت کے اعتبار سے، اگرچہ مؤول فعل تعویل کا مفعول ہے، وہ فعل تعویل جو مجتہد کی شان سے ہے۔ او بے کشا جی او انما ہوا من اقسام ہے ویندے بے کونی جی لب گیا جی۔ ومن ہا ہونا یہاں سے سمجھ لی گئی یہ بات، توجہ کرو کہ مؤول قسم ہے نظم کی صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، کیونکہ مشترک قسم ہے نظم کی صیغتاً و لغتاً، اور مؤول قسم ہے مشترک کی، تو قسم کی قسم ہوتی ہے، قسم کی قسم۔ قسم ہوتی ہے۔ جب مشترک نظم کی قسم ہے صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، تو مشترک کی قسم بھی وہ قسم ہوگی کس کی؟ نظم کی۔ لغت اور صفت صیغہ کے میرے بانی دیکھنا تانگل پڑھنی کتاب نے دیکھی رکھ لیں، کیونکہ قسم کی قسم ہے۔ کیفا یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ مثلا لفظ مشترک جیسے قرء، یہ تعبیل سے پہلے دلالت کرتا ہے دو معنوں پر باعتبار وضع کے، حیض اور طہر۔ تعبیل کے بعد نئی متغیر ہوئی وہ دلالت وضعیہ کہ ہو گئی ہے، بلکہ کیا ہوا ہے؟ بلکہ متعین ہو گیا ہے، جیسا کہ حیض ہمارے نزدیک اور جیسا کہ طور عند الشافعی۔ اینی گل ہی ہے نا، تو ہے تو اس کا موضوعہ، طور بھی اس کا موضوعہ ہے اور حیض کو اس کو موضوع ہے۔ موضوعہ ہے۔ گل سمجھیے جی؟ اے شاباش سے اگے جی۔ فثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم ایت کتنے تقسیمیں ہیں؟ کل 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ تقسیم۔ پہلی آ گئی، دوسری توجہ جی۔ تقسیم ثانی بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ کیا کہ جی؟ بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ اللہ کو تقسیم ثانی بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ یہ آ گیا متن، اگو شرح بسات ہوں گی۔ اور ثانی بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اور ثانی نظم قرآن پاک اور ثانی بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ، اور ثانی بیان کے وجوہ میں اس نظم کے ساتھ۔ بات اگے جی۔ ایت تقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی وخفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، ای کیف یظہر المعنی یظہر المعنی من النظم مسوقا او غیر مسوق محتملا للتعویل اولا وکیف یخفى المعنی من اللفظ خفاء سہلا او کاملا۔ بس توجہ جی سونے ہوں، ثانی کا موصوف محذوف ہے، التقسیم الثانی، وجوب معنی طرق، وجوہ بمعنی طرق، تے بیان بمعنی ظہور۔ کل سمجھی جی؟ اور البیان کا الف لام عوض مضاف لے کے ہے، یعنی ظہور المعنی و خفاء المعنی، ظہور بذالک النظم، اے عبارت پڑھی۔ تے نظم سے مراد کون ہے؟ جو مذکور ہے۔ نظم سے مراد کون ہے؟ مذکور ہے۔ او کی لکھا ہوتا ہے مذکور، ایت دال علی المعنی بالوضع۔ ان نال جلدی کرو، جوڑو گے تانگل بنے گی جی، ورنہ ٹوکیا مگر کھانے کچھ بھی نہیں پڑنا اوئٹ پیٹھن پرلے پاسے۔ کہ مذکور سے مراد کون ہے؟ نظم جو دال دال علی المعنی بالوضع، تو نظم مذکور کس میں؟ تقسیم اول میں، یعنی خاص عام وغیرہ۔ اب معنی کیا بنا؟ توجہ،
تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور معنی کے خفا کے طرق کے بیان میں ہے اس نظم مذکور سے، اس نظم سے بس کیا کہ شاہ جی تقسیم ثانی یہ جڑا پہلو آنا نا پہلو بھی اے فلانی اس اعتبار سے اندر تو ٹل دے کے سمجھنا بھی کی مطلب اس طرح جی تقسیم ثانی معنی کے ظہور کے طرق میں، معنی کے ظہور اور معنی کے خفا کے طرق کے بیان، طرق کا معنی پیچھے کہہ رہے ہیں کہ انواع انواع جی جی اس نظم مذکور کے ساتھ تقسیم میں بس اگو پھر تقسیم الاول تو آگے نا اگو کیف سمجھو مطلب کیے مطلب کیے کہ معنی کا ظہور اور معنی کا خفا کے طرق میں مطلب یہ ہے کہ نظم کا جو معنی ہے جی وہ ظاہر ہے، جی نظم کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہے معنی تو ظاہر ہے جی جی لیکن کلام اس معنی کے لیے چلائی گئی ہے یا نہیں چلائی گئی، پھر وہ معنی جس کے لیے کلام چلائی گئی ہے وہ تعویل کا اعتماد رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ تعویل وہ نہیں ہے جو مشترک والی ہے، یہ اور تعویل ہے، جی جی سمجھیے یہ مطلب ہے کہ لفظ نظم کا معنی تو ظاہر ظاہر ہے، اس کے لیے سنو نظم کا معنی ظاہر ہے اگر اسی معنی کے لیے یہ کلام چلائی گئی ہے جی جی یا نہیں چلائی جی گئی، جی اور اسی طرح وہ جس معنی کے لیے کلام چلائی گئی ہے وہ معنی تعویل کا اعتماد رکھتا ہے یا نہیں، یہ ہے جنا معنی کے ظہور کے طرق جی جی کیا ہے، معنی کے ظہور کے طور اور اسی طرح لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے، لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے، دلالت بالوضع کرتا ہے جی لیکن مراد مخفی ہے، کیا ہے، مراد مخفی ہے۔ اب جو مراد مخفی ہے تو وہ خفا نرم قسم کا ہے کہ حل ہو جائے گا یا کامل قسم کا ہے جو حل نہیں ہوگا، اس اعتبار سے یہ قسمیں ہیں، اس اعتبار سے تو پھر 4 قسمیں ظہور کی بنے گی، 4 قسمیں خفا کی بنے گی، 4 قسمیں مطلب ہے جی شاہ جی۔ پھر سنو کہ مطلب یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر بالوضع، بالوضع یہ تو ٹھیک ہے، جی جی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ظاہر ہے، لفظ کی دلالت ظاہر ہے، جی جی تو پھر جو معنی ظاہر ہے اس کے لیے کلام چلائی گئی ہے یا نہیں چلائی گئی ہے، تو پھر معنی کی وہ معنی وہ لفظ تعویل کا اعتماد رکھتا ہے کہ نہیں وہ جو معنی ہے۔ اسی طرح اگر لفظ کا معنی خفی ہے، معنی پڑھے رسول شاہ جی کچھ تھا وہ ساری گلاں، معنی خفی ہے تو پھر خفا اس کا نرم قسم کا ہے یا بڑا ڈڈ ہے، بات سمجھیے جی، اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے، اس سمجھی شاہ جی یعنی تقسیم ثانی معنی کے ظہور کے طرق میں اور معنی کے خفا کے طرق میں اس نظم مذکور کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ جو مذکور ہے تقسیم اول میں یعنی خاص عام، تو یہ اور وہ جمع ہو سکتے ہیں جی، یعنی لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ معنی ظاہر ہے یا خفی ہے، ظاہر ہے تو اسی معنی کے لیے کلام چلائی گئی ہے یا نہیں چلائی گئی ہے، تو پھر وہ معنی تعویل کا اعتماد رکھتا ہے یا نہیں، اور اگر معنی میں خفا ہے تو وہ خفا آسان قسم کا ہے یا سخت قسم کا ہے، اس اعتبار سے قرآن پاک کے الفاظ کی تقسیم کر سمجھے، یعنی کیسے ظاہر ہے معنی نظم سے کہ چلائی گئی ہے کلام یا نہیں چلائی گئی، اعتماد رکھتا ہے وہ معنی تعویل کا یا نہیں، یہ تو ہو گئے ظہور، اور کیسے مخفی ہے معنی لفظ سے، خفا آسان یا کامل،
اے مطلب جی یعنی تقسیم ثانی معنی کے ظہور کے طرق میں اور معنی کے خفا کے طرق میں اس نظم کے ساتھ ایسی نظم جو مذکور ہے تقسیم اول میں خاص اور عام سے، یعنی کیسے ظاہر ہوتا ہے معنی نظم سے کہ چلائی گئی ہے کلام یا نہیں چلائی گئی کلام، اعتماد رکھتا ہے معنی تعویل کا یا نہیں، جی، اور کیسے مخفی ہے معنی لفظ سے خفا آسان یا کامل، خفا کامل، اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے نظم کی جی۔ یعنی تقسیم ثانی معنی خلاصہ یہ ہے کہ نظم جس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ معنی ظاہر ہے یا خفی ہے، اگر معنی ظاہر ہے تو پھر وہ اسی معنی کے لیے کلام چلائی گئی یا نہیں آخر تک، اور اگر معنی خفی ہے تو خفا کس قسم کا ہے، اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ تو خفا وہذا، اس پر وہ مشی سوال کر رہا ہے کیونکہ خفا آگے آ رہا تھا تو یہاں اس کو ذرا ذکر کیا، کہتے ہیں یہ اپنے محل پر نہیں، بہرحال انہوں نے بیان کیا سوال، لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جی، ہیں جی، کیونکہ اقسام تقسیم ثانی کے علاوہ بین المصنف اربعۃ وہذی ہے یا اقسام ظہور المعنی لا اقسام خفائی، واما اقسام خفائی ان کو تو ذکر کیا ہے بطور مقابل ظہور کے، تو انہی کو تو بیان کر رہے ہیں، اوروں کو تو انہیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ تقسیم ثانی جو ہے نا، اسی کے آگے 8 قسمیں بنیں گی مقابلے کے اعتبار سے، 4 ظہور کی ہیں، 4 ان کا آگے مقابل آ رہے ہیں، سمجھائیے جی، تو ان کو بالتبع ذکر کیا چونکہ ان کا مقابل ہے جی۔ ہاں جی شاباش کے جی۔ وهي أيضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم۔ تو نظم کے اقسام اس اعتبار سے بھی، معنی کے ظہور کے اعتبار سے نظم کی 4 قسم، معنی کے ظہور کے جس طرح نظم دال بالوضع کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، اسی طرح نظم کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی ظاہر، نص، مفسر، محکم، ظاہر ہاں بھائی، جس طرح معنی کی بات نہ جس طرح نظم دال بالوضع، ہے، نظم کی دال بالوضع کے اعتبار سے کون سی وہ خاص عام مشترک معول جی، اسی طرح معنی کے ظہور کی بھی 4 قسم، نظم دال علی المعنی ہے اور وہ معنی ظاہر ہے، ظاہر ہے، نظم دال بالوضع ہے اور وہ معنی ظاہر ہے، اس معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی اس کی 4 قسم، نظم کی 4 قسمیں، ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم۔ تو یہ 4 قسمیں کہ نظم کی وضع معنی کے لیے ہے اور وہ معنی ظاہر ہے، وہ معنی تو ظہور کی پھر آگے 4 قسمیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں، ظاہر، نص اور مفسر اور محکم، اور یہ بھی 4 قسم ہے، 4 قسم ہے، یعنی ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم، اور یہ بھی 4 قسم ہے، یعنی ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم۔ ہاں جی شاباش، اور یہ بھی 4 قسم ہے، یعنی ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم۔ شاباش جی۔ لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التعبيل أو لا، فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو الظاهر، وإلا فهو النص، وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فإن قابل النسخ، فإن قابل النسخ قابل ماضی ہے، ہر جگہ قبل نیندا، فإن قابل النسخ فهو المفسر، وإلا فهو المحكم۔ بس وجہ اثر جی، توجہ، وجہ اثر یہ ہے کہ نظم کا معنی ظاہر ہے، نظم کا کہ جب نظم کا معنی ظاہر ہے، کیونکہ یہ ظہور کی قسم ہے، توجہ کرنا کہ نظم کا معنی ظاہر ہے، تو اب یہ نظم کا جو معنی ظاہر ہے، یہ معنی تعویل کا لفظ نا، یہ معنی تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟
نظم کا معنی ظاہر ہو، سنو نا، معنی ظاہر ہو اور تعویل کا احتمال رکھے تو یہ ظاہر ہے، یہ نا، بس نظم کا معنی ظاہر ہے اور وہ معنی تعویل کا احتمال رکھتا ہے، وہ معنی، اب جو معنی ظاہر ہے وہ معنی ظاہر ہے صرف صیغہ کے اعتبار سے یا معنی ظاہر ہے کسی اور اعتبار سے بھی، صیغے کے اعتبار سے بھی یا کسی اور اعتبار سے بھی اگر ظہور صرف صیغہ کے اعتبار سے ہے، جو صیغہ سنا وہ معنی سمجھ آ گیا تو یہ ظاہر ہے، یہ نظم ظاہر ہے۔ اور اگر معنی کا، اس کا معنی تعویل کا احتمال رکھے اور اس کا ظہور صرف صیغے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کسی اور اعتبار سے بھی ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ اس کے لیے نص بھی اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے، یہ مطلب ہے، تو یہ نص ہے، یہ پہلی دو قسمیں تو جو کرے جی۔ اور اگر نظم کا معنی ظاہر ہے اور وہ معنی تعویل کا احتمال نہیں رکھتا تو اب وہ معنی نسخ کا قابل ہے کہ نہیں؟ اگر وہ معنی نسخ کا قابل ہے تو یہ نظم مفسر ہے، اور اگر نظم کا معنی، اور اگر نظم نسخ کے قابل نہیں، نسخ کی تو یہ نظم محکم ہے۔ وجہ اثر یہ ہے کہ نظم کا معنی ظاہر ہے، نظم کا یہ بنیاد ہے، پھر وہ جو معنی ظاہر ہے وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو پھر معنی جو ظاہر ہے وہ صرف صیغے کے اعتبار سے ہے یا کسی اور اعتبار سے بھی ہے، بھی جوڑنی ہے نال، یا معنی بھی ظاہر ہے اور نص بھی اسی معنی کے لیے چلائے گی، یہ سات چیز جڑے گی۔ اگر اول ہے تو یہ ظاہر ہے، ثانی ہے تو یہ نص ہے، اور اگر نظم کا معنی جو ظاہر ہے وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا، تعویل کا، تو پھر وہ معنی نسخ کو قبول کرتا ہے یا کہ نہیں؟ وہ مراد وہ نص، وہ نظم مراد معنی کے اعتبار سے جو کو پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، ہر جگہ کس کو دخل ہے؟ نظم دال علی المعنی، نظم اسی کو دخل ہے کہ اگر وہ نظم نسخ کے کو قبول کرے تو یہ مفسر ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہر جب لفظ منسوخ ہوگا تو معنی بھی ہوگا، بعض فرق بھی ہو جاتا ہے کہ معنی منسوخ ہوتا ہے لفظ منسوخ نہیں، بعض معنی لفظ منسوخ ہوتے ہیں معنی منسوخ نہیں ہوتا، یہ بھی ہے۔ اور وگرنہ محکم، وگرنہ بیان کرو شاہ جی، شابہ جی۔ وجہ اصل یہ ہے کہ نظم کا معنی اگر ظاہر ہو، آگے مقابلے میں آئے گا بھی اگر خفی ہے، اگر اور دیکھو نا، لِأَنَّهُ إِنْ ظَاهَرَ مَعْنَاهُ او تھلے لِأَنَّهُ إِنْ خَافِ یا معنی ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نظم کا معنی اگر ظاہر ہے، آکھو نا، اس لیے کہ نظم کا معنی اگر ظاہر ہے تو پھر وہ معنی کہو یا نظم کہو، بات ایک ہی ہے، چونکہ مراد دونوں ہیں، نظم دال علی المعنی، تو بعض جگہ معنی کو دخل ہے، بعض جگہ لفظ کو دخل ہے، مراد دونوں ہی ہے۔ نظم کا معنی ظاہر ہو تو پھر وہ معنی تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا تعویل کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر تعویل کا احتمال رکھے تو پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ یہ جو معنی ظاہر ہے صرف صیغے کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے بھی، اگر صرف صیغے کے اعتبار سے معنی ظاہر ہے تو بات یہ ظاہر ہے، اور اگر کسی اور اعتبار سے بھی ظاہر ہے تو یہ نص ہے۔ اور اگر نظم کا معنی تعویل کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ نسخ کو قبول، یہ معنی نسخ کو قبول کرے گا یا نسخ کو قبول نہیں کرے گا، معنی کہہ لیں یا نظم کہہ لیں، نظم نسخ کو قبول کرے گی تو یہ مفسر ہے، اور اگر یہ نظم، کیونکہ یہ نام نظم کے ہیں، یہ نام نظم کے ہیں اور نظم دال علی المعنی ہے جی، ہاں جی۔ اور اگر نظم نسخ کو قبول نہ کرے تو یہ نظم محکم ہے۔ گل سمجھیجئے، توجہ کرائے ذرا، اس لیے کہ معنی کرو نا، اگر ظاہر ہو معنی نظم کا
بس یا یہ کہ اعتماد رکھے گی نظم یا یہ کہ اعتماد رکھے گا معنی دونوں طرح ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ تو اب نظم کہہ لیں یا یہ کہ اعتماد رکھے گی نظم تعویل کا، مراد یہاں معنی ہے یا نہ، دو صورتیں ہو گئی۔ پس اگر اعتماد رکھے نظم تعویل کا، اب پھر دو صورتیں ہیں۔ پس اگر ہے ظہور نظم کے معنی کا صرف سیغے کے ساتھ، پس یہ نظم ظاہر ہے مگر پس وہ نص ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نظم کا معنی ظاہر ہے، سنو نا، نظم کا معنی ظاہر ہے اور وہ معنی تعویل کا احتمال رکھتا ہے، اور نظم کا معنی ظاہر ہے صرف سیغا کے ساتھ، تو یہ ظاہر ہے۔ نظم کا معنی ظاہر ہے اور وہ معنی تعویل کا احتمال رکھتا ہے، اور وہ معنی صرف سیغا کے ساتھ ظاہر نہیں ہے، کسی اور چیز کو بھی دخل ہے، تو یہ نظم نص ہے جی۔ اور اگر نہ احتمال رکھے نظم کس کا؟ تعویل کا، تو پس اگر قبول کرے نظم نسخ کو، پس وہ نظم مفسر ہے، وگرنہ پس وہ نظم محکم ہے۔ ہاں جی بابا یہ کہ جی، اگر ظاہر و معنی نظم کا، بس یا یہ کہ اعتماد رکھے گی نظم تعویل کا یا نہ، بس اگر اعتماد رکھے نظم تعویل کا، بس اگر ہو ظہور نظم کے معنی کا صرف صیغہ کے ساتھ، بس یہ نظم ظاہر ہے وگرنہ بس یہ نظم نص ہے۔ ہاں جی، اور اگر نہ اعتماد رکھے نظم تعویل کا، بس اگر قبول کرے نظم نسخ کو، پس یہ نظم مفسر ہے وگرنہ پس یہ نظم محکم ہے۔ ہاں جی شاباش۔ فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض من بعض فيوجد الأدنى في الأعلى ولا تباين بينها لا نفی جنس ولا تباين بينها یونا ولا تباين بينها وإنما التباين یونو وإنما ہر جگہ تناول تو نہیں نا جی۔ الاعتبار بخلاف الخاص مع العام والمشترك فإنها متقابلة بنفسها۔ بس بسم اللہ۔ یہ جو چار قسمیں ہیں ظہور کی، یہ جو ظہور کی، ان میں سے سب سے اعلیٰ محکم ہے، اس کے نیچے مفسر ہے، اس کے نیچے نص ہے، اس کے نیچے ظاہر ہے۔ محکم میں یہ سارے پائے جاتے ہیں، مفسر میں نچلے دو پائے جاتے ہیں، نص میں ظاہر پایا جاتا ہے اور ظاہر اکیلا ہے۔ تو یہ جو چار قسمیں ہیں، ان میں ہر ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے، ہر ادنا ظاہر نص میں موجود ہے، نص مفسر میں موجود ہے اور مفسر محکم میں موجود ہے۔ موجود۔ کیا کیا جی؟ یہ جو چار قسمیں نسل کی باعتبار ظہور کی، ان میں جو یہ ان میں ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے، مثلا ظاہر نص میں پایا جاتا ہے اور نص مفسر میں پایا جاتا ہے اور مفسر محکم میں پایا پایا جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ گل سمجھیے جی، ایک مسئلہ آ گیا جی، ایک تمہید ہے جی۔ لہذا ان کے درمیان ذاتی طور پر تباین کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان ذاتی طور پر تباین کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان ذاتی طور پر تباین کوئی نہیں ہے۔ بینا ہاتھ تک آ گئے۔ گل سمجھیے جی، پس یہ اقسام بس یہ سارے کے سارے بعض ان کے اولا ہیں، کس اعتبار سے؟ ظہور کے اعتبار سے پتہ بھی ہے جی، بعض ان کے اولا ہیں، کس اعتبار سے؟ ظہور کے بعض سے، بعد لہذا پس پایا جاتا ہے ادنا اعلیٰ میں، ظہور سے اوپر جانا ہے، جی جی اور نہیں تباین ان کے درمیان جی۔ بس یہ اقسام ساری کی ساری بعض ان کے اولا ہیں بعض سے،
پس پایا جاتا ہے ادنا اعلیٰ میں اور نہیں تباین ان کے درمیان. جی بس یہ اقسام سارے کے سارے بعض ان کا اولا ہے بعض سے، بس پایا جاتا ہے ادنا اعلیٰ میں اور نہ تباجب ان اور کے درمیان، نہیں یار، اور نہیں تباجب ان کے درمیان. کمال ہے یار. اچھا جی، تیری شرافت ہے تو باز آ جا جی. اچھا جی، سوال ہے شاہ جی، جی جی یہ ایک مقسم کے اقسام ہے، جی جی ایک کہ نظم کا معنی ظاہر ہے، یہ مقسم ہے. کون؟ نظم دال بالوضع معنی ظاہر، یہ مقسم ہے. مقسم نظم ہی ہے لیکن کس اعتبار سے؟ دال بالوضع اور معنی ظاہر. اس مقسم کی یہ یہ اس میں چار قسم. تو قسموں کا قانون کیا کہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ قسیم ہوتے ہیں، جمع نہیں ہو جمع نہیں ہو سکتے. سکتے. یہ تو جب بھی ماری بیٹھے نا جی تو روڑا پہ گیا جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ چار قسمیں ہیں، آپس میں قسیم ہے. قسیموں کا قانون ہے وہ آپس میں مقابل ہوتے ہیں، یہ تو مقابل نہیں ہے، یہ جمع ہو گئے. یہ جمع ہو گئے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ذاتی طور پہ ان میں تقابل نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، صرف مفہوماً ان میں تغایر ہے. کیا کہ جی تو اس کا علامہ علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ ذاتی ان میں ذاتی طور پر تغایر نہیں ہے بلکہ مفہوماً جو ہے اتباع مفہوماً بحسب الاعتبار. وہ یوں ہے، توجہ کرو کہ چاروں کی تعریفیں جو آگے آئیں گی وہ علیحدہ علیحدہ ہے. ہر ایک کی تعریف جو آپ نے سور شاشی میں پڑھی ہے اس تعریف کے اعتبار صرف اسی پر وہ سچی آتی ہے. لفظ کا معنی ظاہر ہو اور معنی تعویل کا احتمال رکھے اور معنی نفس صیغہ کے ساتھ ظاہر ہو. یہ اتنی بات صرف ظاہر میں ہے، باقی تینوں میں نہیں ہے. کہ ہے لفظ کا معنی ظاہر ہو اور معنی تعویل کا احتمال رکھے اور معنی صرف صیغے کے اعتبار سے ظاہر نہیں، کسی اور وجہ کو بھی دخل ہو. اب یہ ساری بات صرف نص میں ہے. لفظ کا معنی ظاہر ہو اور وہ معنی تعویل کا احتمال نہ رکھے اور نسخ کو قبول کرے، یہ پورا کیس صرف مفسر میں ہے. لفظ کا معنی ظاہر ہو اور معنی تعویل کو قبول نہ کرے اور وہ معنی نسخ کا قابل نہ ہو، یہ صرف محکم ہے. بات سمجھیے؟ تو مفہوماً یہ مغایر ہے، مفہوماً یہ مغایر ہے. تو لہذا اقسام ذاتی طور پر مغایر ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اگر مفہوماً مغایر ہوں تو تغایر کے لیے اتنا بھی کافی ہے. جی کیا کہ جی تو ان میں مفہوماً تغایر ہے، ہر ایک کی تعریف اپنی اپنی ہے. بڑی سنائی میں ہر ایک کی، تو ہر ایک کی جو تعریف ہے وہ صرف اسی پر سچی آتی ہے، غیر پر سچی نہیں آتی، کیونکہ غیر میں اور قیدیں بھی ہوتی ہیں. تو جب مفہوماً یہ مغیر ہیں تو تغایر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اقسام جو ہیں ان میں آپس میں تغایر ذاتی ہی ہو، ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مفہوماً مغیر ہو، یہ بھی کافی ہے، مفہوماً مغایر ہے. یہ بھی کافی ہے. اور محض تباین باعتبار بحسب الاعتبار اور محض تباین اعتباری ہے. اصل معنی اس کا جی اور بعض تباین اعتباری ہے. اور بعض تباین اعتباری ہے. کیا ہے؟ اعتباری ہے. اعتباری ہے. گل سمجھیجئے؟ اے شاباش ہے. اور بحسب الاعتبار اے بحسب المفہوم مدے پہ جی جی لبا دے جی جی اے حسب المفہوم بین شیتا فاتبر القیود فتباین الاقسام، کہ تو ان کی تعریفیں کر تو تجھے فرق پتہ چل جائے گا. جی جی تو تم کرا کے دسیا نہیں جی. تو ان میں کیا اتفاق فرق ہے شاہ جی؟ مفہوماً یہ مغیر منع کرو اور محض منع کرو. اور بعض تباین اعتباری ہے. ہاں یعنی باعتبار مفہوم کے ہے منع اور کرو. بعض تباین اعتباری ہے. گل سمجھیجئے جی؟ ایشا بس اگے یہ بات پڑھیے. برخلاف جو پہلے چار قسمیں گزری ہیں ان میں ذاتی طور پر تقابل ہے.
ان میں ذاتی طور پر تقابل ہے، وہ بالکل جمع نہیں ہو سکتے، جی، جی۔ بالکل جمع نہیں ہو سکتی۔ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے تو پھر وہ یا دلالت کرے گا انفراد کے طریقے پر یا اشتراک کے طریقے پر، یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں ہو سکتی۔ لفظ کی وضع کئی معنوں کے لیے ایک معنی ترجیح پا گیا ہے، یہ صرف معول ہے، ترجیح نہیں پائے گی، صرف مشترک ہے، تو وہ جمع نہیں ہو سکتے، جمع نہیں، وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا کہ برخلاف برخلاف پہلی چار قسموں پہلی چار قسموں کے ان میں تباین ذاتی ہے کہ وہ بالکل جمع، بالکل جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کی تعریفیں آ رہی ہیں آگے، وہ بالکل جمع برخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، کیونکہ یہ متقابلہ بنفس ہا ہیں، یعنی ان میں تقابل ذاتی ہے۔ جی برخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، کیونکہ یہ متقابلہ بنفس ہیں۔ ہاں جی، خلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، کیونکہ یہ متقابلہ بنفس ہا ہیں۔ اگے جی فالزا فلہذا لم یذکر المقابلہ فی التقسیم الاول وذکر فی الثانی فقط، وذاکر ہے وذکر فی الثانی فقط۔ بس۔ اب علامہ اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ پہلی چار قسموں میں تقابل ذاتی ہے، ان میں تقابل صرف مفہوماً ہے، ذاتی نہیں۔ تائید یہ ہے کہ پہلی چار قسمیں بیان کر کے علامہ نے نہیں بیان کیا کہ ان کے مد مقابل فلانے چار ہیں، کیونکہ ان کے آپس میں تقابل ذاتی ہے۔ یہاں چونکہ تقابل ذاتی نہیں تو ان کے ذاتی طور پر مقابل کون ہے، اس لیے یہاں ان کے مقابلے میں چار بیان کیے ہیں، ان کے ان میں اور ان میں ذاتی طور پر تقابل ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، یہاں سے شارح علیہ رحمہ تائید پیش کرتے ہیں، فلہذا تائید ہوتی ہے جی، تائید پیش کرتے ہیں کہ پہلی چار میں تقابل بے نفس ہا ہے، ان میں تقابل بے حسب الاعتبار ہے۔ اس پر تائید وہ یہ ہے کہ چونکہ جب پہلی چار قسمیں بیان کی ہیں تو ان کا آگے مقابل بیان اسی لیے نہیں کیا کہ ان میں تقابل بے نفس ہا ہے، یعنی ذاتی ہے، اور یہاں چونکہ تقابل ذاتی نہیں ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے، صرف مفہوماً مغیر ہے، اس لیے ان کے مقابل ذاتی آگے بیان کیے، ان کے آگے کہ جن کے ساتھ یہ بالکل جمع نہیں ہو سکتے، وہ ظہور ہے، یہ خفا ہے، ظہور خفا جمع ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تائید پیش کی اس مسئلے پر جی کہ ان چار قسموں کا آپس میں تقابل ذاتی نہیں ہے، بس اسی لیے نہیں ذکر فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے مقابل کو تقسیم اول میں، اور ذکر فرمایا ہے مقابل کو فقط تقسیم ثانی میں، اسی لیے تو کیا ہے کہ ان کا آپس میں تقابل ذاتی ہے، ان کا تقابل ذاتی نہیں، ان کا تقابل ذاتی کن کے ساتھ ہے وہ آگے چار آ رہے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی، بس اسی لیے نہیں ذکر فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے مقابل کو تقسیم اول میں، اور ذکر فرمایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے مقابل کو تقسیم ثانی میں فقط۔ وذکر المقابلہ فی التقسیم الثانی، پوری بات تو پھر پتہ جی فقط جی گل منع کر اسی لیے نہیں ذکر فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے مقابل کو تقسیم اول میں، اور ذکر فرمایا ہے مقابل کو ثانی میں فقط گل سمجھی جی۔ اچھا بابا جی او دیکھو، او فین کان ظہور ما نہ ہو، او پیچھے کاشے رہ گئے کیا جی، کیا او گل سمجھا جی، توضیح ہو وہ ساری گل سمجھائی ہے نا، توجہ کرو، توضیح ہو وہ یہ ہے کہ اگر ہے مراد نظم کی ظاہر سامع کے لیے نفس سماع صیغہ کے ساتھ، جبکہ ہو وہ اہل لسان سے، جبکہ تب بھی ہے نا جی، تو یہ ظاہر ہے، یہ
آمزی کلام اسی کہ ہو مسوق لذالک المعنی اولا، کہ وہ نظم اسی معنی کے لیے جو سمجھ آ گیا ہے مسامع کو، اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے یا نہیں چلائی گئی. لہذا پس نہیں اعتبار ظاہر میں کس کا؟ متکلم کے قصد کے اقتران کا. کل سمجھیے اعتبار نہیں ہے. اور اگر نظم چلائی گئی ہے اسی معنی کے لیے باوجود اس معنی کے ظہور کے اور سامع فوراً سمجھ بھی رہا ہے اور اسی معنی کے لیے وہ بات کی بھی گئی ہے، تو شاہ جی اب یہ نص ہے. اب یہ نص ہے. نص ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ معنی نظم کا ظاہر ہے، نص سے سامع اہل لسان ہے، اس نے فوراً سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے یہ نص ہے. نص ہے. جی کل سمجھے جی کیا ہے؟ نص ہے. نص ہے جی. اور اگر نظم مع ھذا السوق، اس نظم چلائی گئی جس معنی کے لیے، سوق کے باوجود وہ نظم تعویل کی قابل نہیں، تعویل اور تخصیص کی قابل نہیں. بدلالت القرآن ہے جی. تو پس اب دو صورتیں ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں نسخ کو قبول کرنے والی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کے بعد تو نسخ والا معاملہ ختم ہو گیا جی. تو سرکار کے زمانہ پاک میں نسخ کو قبول کرنے والی ہے تو یہ مفسر ہے، اور اگر قبول کرنے والی نہیں ہے تو یہ سمجھی شاہ جی. توجہ کرا جی. سما اس طرح کر کے تو دیکھو ہر تھلے والا اتلے بچ داخل ہے کہ کوئی نہیں؟ تھلے والا داخل ہے نا، سمجھا گے نا. اچھا جی. سما عدم قبول نسخ، یہ جو بھئی نسخ کو قبول نہیں کرتی یہ نظم جو نسخ کو وہ نہیں کرتی. تو ایک فائدہ ویسے اگر اپنے مقام تیار ہے لیکن بطور فائدہ اب تک دہرائی جنی ہو جاؤ نہ فائدہ جی کہ نسخ کو جو قبول نہیں کرتی نظم تو غیر قابل ہونے کا سبب کیا ہے؟ غیر قابل ہونے کا سبب کیا ہے؟ نسخ کو کیوں نہیں قبول کرتی؟ وہ اس طرح یا تو بائیں طور کے نہیں احتمال رکھتی وہ تبدیل کا عقلاً، عقلاً اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. عقلاً مثلاً وہ آیات بینات جو سانے کے وجود پر اور سانے کی توحید پر دال ہیں، عقلاً اس مسئلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتی ہے، لہذا یہ نسخ کے قابل ہی نہیں ہے کہ عقلاً تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے. نسخ تو یہ ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود ختم ہو جائے یا اس کی توحید ختم ہو جائے، ہے یہ نعوذ باللہ جی. اس اگر وہ نظم ایسی ہے کہ نسخ کے قابل نہیں عقلاً تو اس کو کہتے ہیں محکم لعینہ ہی. کیا کہتے ہیں؟ لعینہ. اور کبھی وہ نسخ کی قابل نہیں ہوتی کہ وحج ختم ہو چکی ہے. وحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، وحج کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لہذا اب شریعت میں جو کچھ ہے وہ موجود ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس میں اس کا نام ہے محکم لغیر، اس کا نام ہے سن دے شاہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال فرمانے تو بعد سن دے ہو جڑیاں آیات بینات دلالت کر دیاں نے نا اللہ تعالیٰ دیاں خبراں ہوتے، اللہ تعالیٰ دی توحید تے، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں تے، انبیاء کرام تے، اللہ دیاں کتاباں تے، او تا ساریاں محکم نے لعین ہی محکم نے. اور باقی جڑے مسائل نے جس طرح قبلہ بدل گیا ہے، نمازاں 5 دیاں 6 ہو سکدیاں سن کہ نہیں، بعد 5 دیاں 4، جڑے جانور حلال کیتے نے انہاں وچوں کوئی نواں ہور جڑا حرام کیتا ہے داخل کر کے تے انہاں چ باہر کڈیا جا سکدا ہے کہ نہیں؟ اج دے دن اگے پیچھے ہو سکدے نے کہ نہیں؟ روزے 32 دن بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ گل سمجھو نہیں پینا. یہ جتنے احکام تھے یہ سارے جو جن پر عمل کرتے ہیں ہم، عقائد نہ یہ جو اعمال ہیں، جب عمل بدلے گا تو اس کا عقیدہ بدل جائے گا. بات سمجھیے. جیسے پہلے ہمارا عقیدہ تھا اس وقت صحابہ کرام کا قبلہ بیت المقدس ہے، اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ شریف ہے. بات سمجھیے. اب یہ تو عقیدہ ہے کہ پہلے قبلہ تھا اب قبلہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ اب کیا عقیدہ ہے؟ قبلہ کعبہ شریف قبلہ اب ہے
بیت المقدس کی شان اپنے مقام پر، لیکن اب ہمارا قبلہ ہے نماز پڑھنے کا، یہ نہیں ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ قبلہ اول جی۔ تو جتنی یہ باقی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے ہر ایک نسخ کا اعتماد رکھتی تھی، یہ جو احکام ہے سارے، وصال کے فوراً بعد اب قیامت تک یہ سارے محکم، کیا کون سا محکم لغیری ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اب شریعت میں جو کچھ بھی ہے وہ محکم ہے، لیکن یعنی ان آیات کے بغیر جو آیات اللہ تعالیٰ کی توحید، صفات، رسالت پر دلالت کرتی ہیں نا، جو بنیادی عقیدے ہیں جن میں ہر نبی کے پہلو کی تصدیق کرتا ہے، یہ جو تصدیق کرنے والی بات والے عقیدے ہیں سارے، وہ سارے اسی طرح ہیں، وہ نہ پہلے وہ نسخ کے قابل تھے نہ بعد میں، لیکن باقی ساری شریعت جو مسائل ہے وہ زندگی پاک میں تو احتمال تھا کہ منسوخ ہو جائیں، لیکن اب سمجھیے اے مطلب جس طرح بھائی وہ ابھی پڑھا آپ نے کہ وہ کیا نام ہے خیبر میں گدے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، بس سمجھیے جی، اللہ حاضر کیا سمجھا گیا جی۔ وقال ولهذه الأربعة أربعة تقابلها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار تقسیمیں ہیں کتاب اللہ شریف کی جو احکام سے متعلق ہے۔ احکام ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ کی پہلے چار تقسیمیں کیا ہیں؟ چار تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم خاص، عام، مشترک، معول۔ دوسری تقسیم ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ تو ہر تقسیم کس اعتبار سے ہے وہ اعتبار بیان ہو رہا ہے، گل سمجھیے؟ یہ جو دوسری تقسیم ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے کہ بھئی نظم، کون نظم سے جو معنی ظاہر ہے تو وہ کس طرح ہے کہ نظم اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے یا نہیں، پھر وہ تعویل کا اعتماد رکھتا ہے معنی کے نہیں، یہ پہلے ہے۔ اور لفظ کا نظم کا معنی جو خفی ہے لفظ سے وہ خفا آسان ہے یا کامل ہے، یہ پیچھے آ گیا جی۔ علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علامہ نصفی علیہ رحمہ، کہ یہ جو پہلے چار ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان چار کے دوسرے چار مقابل ہیں۔ آپ بھی کیا کہ علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے چار ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان کے مقابلے میں چار اور ہیں، ان کے مقابلے میں چار اور ہیں۔ بس فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے، اور ان چار کے لیے چار ہیں، ایسے چار جو مقابل ہیں ان چار کے، جی۔ پس فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے، اور ان چار کے لیے چار ہیں ایسے چار جو مقابل ہیں ان چار کے۔ پس فرمایا علامہ نصفی علیہ رحمہ نے، اور ان چار کے لیے چار ہیں ایسے چار جو مقابل ہیں ان چار کے۔ ہوں کو شرح اے لہٰذہ الاقسام الاربعۃ لظہور اقسام لظہور اقسام اربعۃ اخر تقابل لظہور اقسام اربعۃ اخر تقابلها فی الخفاء۔ یہ متن اس کی وضاحت اے لحاظ حاضہ کا مشار لے، اے لحاظ الاقسام الاربعۃ، کس کے چار اقسام؟ ظہور کے۔ یہ جو ظہور کے چار اقسام ہیں ان کے لیے چار دوسرے اقسام ہیں جو ان کے مقابل ہیں خفا میں۔ کل سمجھیے؟ یہ شرح بیان کی جی۔ کیا کیا جی؟ علامہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں یہ جو حاضے کا مشار لے اقسام، حاضی کا مشار لے اقسام ہے، تو وہ چار کون سے
جو ظہور کی قسمیں ہیں، ظہور کی قسمیں ہیں، اور ان کے مد مقابل جو چار ہیں وہ کس میں مقابل؟ خفا میں. خفا میں. تب اس سوال کا جواب آ گیا کہ ان کا تقابل کس چیز میں ہے؟ جی. ان کا تقابل کس چیز میں ہے؟ تو وہ بتا دیا کہ پہلے چار ظہور کی قسمیں ہیں اور یہ چار خفا کی قسمیں ہیں. تو ان میں تقابل ظہور اور خفا کا ہے. جی. ان میں تقابل ظہور اور خفا کا. وہ کھانے چ پے گی اے متن دے جڑا نا جی وہ ساری کٹ کے دسیا جی کی بنیا. یعنی ان اقسام اربع للظہور کے لیے اقسام دوسرے چار اقسام ہیں جو مقابل ہیں ان کے خفا میں. جو مقابل ہیں اس میں خفا میں. اے شاباش جی. یعنی ان چار اقسام للظہور کے واسطے چار دوسرے اقسام ایسے اقسام جو مقابل ہیں ان کے خفا میں. جی یعنی ان چار اقسام ظہور کے واسطے چار دوسرے اقسام ہیں جو اقسام و قسم دی جمع اقسام ہیں جو مقابل ہیں خفا میں. ان کے مقابل ہیں ان خفا کے میں. خفا میں. گل سمجھیا؟ جی. مقابل شے کا وہ ہوتا ہے کہ جو شے کے ساتھ جمع نہ ہو سکے ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک جہت سے. سمجھ آئی کہ یہ اس کا مقابل ہے. تو وہ آپس بن گئے متقابلان اور ہر ایک ہو گیا مقابل. متقابل نہیں مقابل. تو مقابل وہ ہوتا ہے جو اپنے مقابل کے ساتھ ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک جہت سے جمع ہو سکے. گل سمجھیا؟ جی. مسئلہ نمبر 9. یہ جو چار اقسام ہیں نا خفا کے جو آگے آ رہے ہیں کون؟ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. پچھو بیک. اور وسانی فی وجوہ البیان ہے. بس یہ ثانی تقسیم وجوہ بیان کے اعتبار سے ہے. جی. یعنی ثانی تقسیم بیان کی ہے. جی. کس کی ہے؟ بیان ہے. ان ادھر واپس آ کہ یہ جو چار اقسام ہے نا خفا کے، یہ اقسام بیان میں سے نہیں ہے. جی. یہ اقسام بیان میں سے نہیں ہے. جیسا کہ جزمی بات ہے. جی. اب اس سوال کا جواب آ گیا کہ پھر بیان کے چار اقسام تو نہیں ہیں بلکہ 8 ہیں. جی. کہانی وسانی فی وجوہ البیان بذالک نظم وہی اربعۃ. جی. تو اب اگلے چار مقابل ہو گئے تو بیان کی تو پھر 8 قسمیں ہوگی، 4 تو نہ ہوگی. تو اس کا جواب آ گیا کہ یہ 4 بیان کی قسمیں نہیں ہیں. یہ 4 بیان کی قسمیں نہیں ہیں. ان میں تو خفا ہے، ان میں تو خفا ہے. خفا اور بیان تو آپس میں نقیزیں ہیں. نقیزیں. بات سمجھیے؟ جی. اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیان کی 8 قسمیں، بیان کی 4 ہی قسمیں. یہ بیان کا مقابل ہے خفا میں. بلا یلزم ان تکون اقسام النظم والمعنی خمسۃ. سوال ہے اب تو 4 تقسیمیں نہیں 5 تقسیمیں ہو گئی ہیں. سوال ہے اب 4 تقسیمیں نہیں 5 تقسیمیں ہوں گی. 2 آگے آ رہی ہیں، 2 گزر گئی ہیں، تیسری یہ درمیان میں آ گئی. کون سی؟ جو مقابل ہے. کتنی ہو گئی ہیں؟ 5. حالانکہ وعدہ کیا کیا ہے؟ 4 تقسیمیں. اس کا جواب ہے کہ تقسیمیں 4 ہی ہیں. یہ جو دوسری تقسیم ہے نا بیان کے اعتبار سے ان کا مد مقابل بالطبع ذکر کیا ہے بطور فائدہ. بات سمجھیے؟ لہذا تقسیمیں 4 ہی ہیں. لیکن وہ جب آگے وضاحت ہوگی نا تو 20 کی آئے گی. ان کی ان 4 کا بھی آگے تعریفیں آئیں گی، ان کی مثالیں آئیں گی. تقسیمیں 4 ہی ہیں لیکن دوسری تقسیم کے مد مقابل 4 ہیں. ان کو بالطبع ذکر کرتے ہیں، پھر تفصیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے. خفی کی تعریف، اس کی مثال، مشکل کی تعریف، اس کی مثال، مجمل کی تعریف، مثال، متشابہ کی تعریف، مثال، اور مسائل جو بڑے اصول شاشی میں وہ آئیں گے. کیا جی بابا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیمیں 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہیں. یہ جو 4 قسمیں ہیں نا خفا کی، یہ تقسیم میں داخل نہیں ہے.
بلکہ دوسری تقسیم کے مد مقابل ہے، بالطبع دوسری جی دوسری تقسیم کے مد مقابل ہے، تو بالطبع ان کو بالطبع ان کو ذکر کیا ہے، ان کو بالطبع ذکر کر دیتے ہیں کون؟ اصول والے۔ اصول والے۔ اے مطلب یار بابے ہوں اگے پڑھ فکما وکما ان فی الاول بعدها اولا چل ٹھیک ہے۔ بعدها اولا من بعد في الظهور كذلك في المقابل بعضها اولا من بعد في الخفاء فيوجد الادنى في الاعلى وهي بس سے پر کر کی بن گئی علامہ مسئلہ۔ علامہ ملا جیون علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جو ظہور کی 4 قسمیں ہیں ان میں تضاد ذاتی نہیں ہے، جی سمجھائیے، جی۔ ان میں تباین ذاتی نہیں ہے، جی۔ صرف اعتباری ہے۔ یاد ہے کہ کوئی نہیں جی۔ بلا تباین بینہما وانما تباین بحسب الاعتبار، جی۔ ان میں تباین ذاتی نہیں بلکہ اعتباری مفہوماً مغیر مغیر ہیں کہ تعریفیں اپنی اپنی، وگرنہ ہر نیچے والا اوپر میں داخل ہے، جی سمجھائیے۔ جی۔ محکم کے اندر مفسر، نص، ظاہر، خفی تینوں داخل ہیں، جی۔ اور مفسر میں نص اور ظاہر داخل ہے اور نص میں ظاہر ہے، داخل تو ہر نیچے والا اوپر والے میں داخل داخل ہے۔ ہے، اسی طرح یہ جو 4 ہیں جی یہ بھی ہر نیچے والا اوپر والے میں داخل ہے۔ جی۔ خفی میں خفا کم ہے، جی۔ مشکل میں اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، مجمل میں اس سے زیادہ ہے، متشابہ میں اس سے زیادہ ہے۔ گل سمجھیا؟ جی۔ پلے پہیا جی۔ خفی مشکل میں داخل ہے، مشکل مجمل میں داخل ہے، مجمل متشابہ میں داخل ہے۔ تو جس طرح وہ 4 قسمیں ان میں تباین ذاتی نہیں، ان 4 قسموں میں بھی تباین ذاتی نہیں، صرف مفہوماً مغیر ہے کہ جو خفی کی تعریف ہے اس تعریف کے اعتبار سے صرف خفی پر سچی آتی ہے، جو مشکل کی تعریف ہے وہ تعریف صرف مشکل پر سچی آتی ہے، جو مجمل کی تعریف ہے وہ صرف مجمل پر سچی اور جو متشابہ کی تعریف ہے وہ صرف متشابہ پر سچی اتنی تعریف کا لحاظ کرے صرف اسی پر سچی آئے گی۔ تو جس طرح ان کا آپس میں تباین اعتباری ہے بحسب المفہوم، اسی طرح ان 4 کا بھی آپس میں تباین ہے اعتباری ہے، ذاتی، نہیں۔ جس طرح وہ ادنا اعلیٰ میں داخل ہے، یہاں اسی بھی طرح ادنا اعلیٰ میں داخل۔ کیا کیا علامہ فرماتے ہیں علامہ جس طرح ظہور کی 4 قسموں میں تباین تباین ذاتی نہیں ہے، تباین اعتباری ہے بے کیا مطلب مفہومن مغیر ہیں جی۔ تاریخ، اسی طرح یہ 4 بھی ان میں بھی تباین ذاتی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے، اور جس طرح وہ 4 ادنا اعلیٰ میں داخل داخل ہے وہ سیغے کی وجہ سے نہیں کسی عارضے کی کا وجہ غیر ہے، سیغے کی وجہ سے نہیں کسی عارضے کی وجہ سے ہے، سیغے کی وجہ سے نہیں کسی عارضے کی وجہ سے، یا وہ خفا سیغے کی وجہ سے، سیغے کی وجہ سے ہے، اگر خفا اگر سیغے کی وجہ سے نہیں سیغے کی وجہ سے نہیں کسی عارضے کی وجہ سے ہے تو یہ خفی ہے، اور اگر خفا سیغے کی وجہ سے ہے تو پھر معنی کا ادراک معنی کا ادراک تأمل کے ساتھ ممکن ہے یا نہیں، یا نہیں۔ اگر معنی کا ادراک تأمل کے ساتھ ممکن ہے یہ مشکل ہے، اور اگر معنی کا ادراک تأمل کے ساتھ ممکن نہیں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے یا نہیں۔ اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے تو یہ مجمل ہے، اور اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید نہیں تو یہ متشابہ ہے۔ اب دیکھو نا 4 کی تعریفیں سمجھ آ گئی، مست باقاعدہ آگے آ رہی ہے نا جی کہ خفی وہ نظم ہے جس کا معنی جس کے معنی میں خفا ہو لیکن وہ خفا عارضے کی وجہ سے ہو، اور مشکل وہ نظم ہے جس کے معنی میں خفا ہو اور خفا سیغے کی وجہ سے ہو، مجمل وہ نظم ہے جس کے معنی میں خفا ہو اور متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہو، متشابہ وہ نظم ہے جس کے معنی میں خفا ہو اور متکلم کی جانب سے بیان کی امید نہ ہو۔ اب یہ جو مفہوم ہے یہ تو صرف ایک پر سچے آتے ہیں کہ سب پر سچے آتے ہیں، ایک پر، صرف ایک پر، تو اس اعتبار سے ان میں جو ہے نا وہ کیا ہو گیا تغایر پایا گیا۔ کل سمجھیا؟ جی۔ اس لیے کہ
اگر خفی ہے معنی نظم کا اگر خفی ہے معنی نظم کا، بس یا یہ کہ ہوگا خفا معنی کا عارضے کی وجہ سے ایسا عارضہ جو صیغے کا غیر ہے. بس یا یہ کہ ہوگا خفا نظم کا، نظم دا پتر معنی کا کہ معنی یار کا. کمال ہے یار. بس وہ خفی ہے. بس وہ خفی ہے. اف یا پیچھے بار دلا کے فَإِمَّا يَكُونَ خِفَاؤُهُ لِنَفْسِ الصِّيغَةِ یا نفس صیغہ کی وجہ سے نفس صیغہ کی وجہ سے. اب صیغے کی وجہ سے خفا ہے یعنی صیغہ اس معنی پر دلالت تو کرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. پس اگر ممکن ہے ادراک معنی کا تعامل کے سبب سے، بس اگر ممکن ہے ادراک معنی کا تعامل کے سبب سے، پس اگر ممکن ہے ادراک معنی کا تعامل کے سبب سے، بس اگر ممکن ہے ادراک معنی کا تعامل کے سبب سے، پس وہ نظم مشکل ہے. بس وہ نظم مشکل ہے. اور اگر نہیں ممکن، اور اگر نہیں ممکن کیا نہیں ممکن؟ ادراک اس معنی کا کس تعامل کے ساتھ، تو پس اگر بس اگر ہے بیان امید کیا ہوا متکلم کی جانب سے، متکلم کی جانب سے، یعنی متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے، تو پس وہ نظم مجمل ہے. بس وہ نظم مجمل ہے. وگرنہ وگرنہ کیا مطلب اگر بیان کی امید نہیں متکلم کی جانب سے، پس وہ نظم متشابہ ہے. بس وہ نظم متشابہ ہے. جی اس لیے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ نظم دال علی المعنی کی قسمیں ہیں. کس کی؟ نظم اس لیے کہ اگر خفی ہو معنی نظم کا، پس اگر یہ کہ ہو اگر کندہ معنی فَإِمَّا أَن يَكُونَ بس یا یہ کہ ہو خفا معنی ہوگا بڑھیا ہوگا خفا معنی کا عارضے کی وجہ سے ایسا عارضہ جو سیغے کا غیر ہے، پس یہ نظم خفی ہے. یا سیغے کے یا نفس صیغہ کی وجہ سے، پس اگر ادراک معنی کا بس اگر ممکن ہے ادراک معنی کا تعامل کے ساتھ، پس یہ نظم مشکل ہے. اور اگر نہیں ممکن کمال بس یرا اگر ہے بیان امید کیا ہوا متکلم کی جانب سے، بس یہ نظم مجمل ہے. وگرنہ پس یہ نظم متشابہ. وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَمَا أَنَّ التَّقْسِيمَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. بس علامہ ملا جیون اللہ رحمہ ایک فائدہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، ویسے یہ فائدہ آخر میں بیان کرتے تھے زیادہ واضح تھا، جو کچھ کیا ٹھیک کیا بزرگوں نے کہ یہ تقسیم جب پڑھی آپ نے جی یہ تقسیم اگر آپ اس میں غور کریں، یہ تقسیم اور چوتھی تقسیم جو آگے آ رہی عبارت النص اشارت النص، اس تقسیم یہ جو تقسیم اور چوتھی یہ ان کا متعلق کلام ہے. جی ان کا متعلق کلام ہے. گل سمجھیے. جی یہ خف ظاہر نص مفسر محکم کلام ہوتی ہے. جی یہ ایک کلمے کو نہیں کہتے. کیا؟ ظاہر نص مفسر محکم یہ کلام جملے کو کہتے کلام کو. جیسا کہ چوتھی تقسیم جو ہے اس کا تعلق بھی کلام کے ساتھ. نص دلالت النص، نص آپ دلالت کرے، نص اشارہ کرے، نص تقاضا کرے. اس نص سے مراد کلمہ نہیں ہے بلکہ کلام ہے. کل سمجھیا؟ اور یہ جو پہلی تقسیم ہے عام خاص مشترک معول کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے یا کثیر کے لیے، یا کثیر یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ مفرد کلمے کے اعتبار سے. آگے تقسیم آ رہی ہے تیسری کہ حقیقت مجاز اصری کنایا، یہ بھی کلمے کے اعتبار سے ہے. تو یہ جو چار تقسیمیں ان میں دو تقسیمیں نظم کے کلمے کے اعتبار سے ہیں، دو تقسیمیں نظم کے جملوں کے اعتبار سے. کل سمجھیا؟ کیا کہ
علامہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں یہ تقسیم چار تقسیمیں. چار تقسیم. چلو جی. جب یہ ظاہر نص جی. یہ کلام ہے نا جی. تو یہ خفی مشکل یہ بھی کلام ہے. جی. پلے پہ گی جی. ایشا بس کیا کیا علامہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں یہ چار تقسیمیں ہیں. ان میں سے دو تقسیمیں ان میں سے دو تقسیموں کا تعلق کلام کے ساتھ کلام کے ساتھ ہے اور دو تقسیموں کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے. جو یہ یعنی عام خاص مشترک معول حقیقت مجاز شریک کنایا جی. یہ کلمے ہوتے کلمے ہیں. ہوتے ہیں اور ظاہر نص مفسر محکم اور دلالت النص عبارت النص اشارت النص میں جو نص ہے جی میں جو نص ہے اس کا تعلق دونوں ان دونوں تقسیموں کا تعلق کلام کلام کے کے ساتھ. ساتھ. لہذا جب اس دوسری تقسیم کا تعلق کلام کے ساتھ اس کا جو مقابل ہے اس کا تعلق بھی کلام کے ساتھ ہے. احمد اب آگے ہار کی جب بحث آئے گی نا جی. تو اس تعریف میں ذرا غور کرنا ہے. دو تقسیموں میں کلمے کو دخل ہوگا اور چار دو میں کلام کو دخل. گل سمجھیے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو 20 قسمیں بنی ہیں 20 سمجھائیے ان میں سے 8 کلمے ہیں جی. اور 12 جملے ہیں. 12 جملے. ان میں سے 8 کلمے ہیں اور 12 جملے. خلاصہ یہ جی. ان میں سے 8 کلمے ہیں اور 12 جملے. عام خاص مشترک معول یہ کلمہ ہے. جی. یعنی لفظ مفرد جی. اور حقیقت مجاز شریک ہے یہ بھی کلمہ یعنی لفظ مفرد اور ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ 8 اور دلالت النص عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص 12 یہ جملے ہیں. یہ اور یہ تقسیم اور یہ تقسیم اور اسی طرح چوتھی تقسیم اور اسی طرح چوتھی تقسیم تعلق پکڑتی ہے کلام کے ساتھ. تعلق پکڑتی ہے کلام کے ساتھ. یعنی یہ کلام کے نام ہے. جی. کس کے؟ کلام کے نام ہے. جیسا کہ جیسا کہ تقسیم اول اور ثالث تقسیم اول اور ثالث تعلق پکڑتی ہے کلمے کے ساتھ تعلق پکڑتی ہے کلمے کے ساتھ جیسا کہ وہ جیسا کہ وہ ہے. ہاں بشابہ. اور یہ تقسیم اور اسی طرح چوتھی تقسیم تعلق پکڑتی ہے کلام کے ساتھ جیسا کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث تعلق پکڑتی ہے کلمے کے ساتھ جیسا کہ وہ ظاہر ہے.